السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈسکوری فورتھ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے اسلامی ملک کی سیر کرانے جا رہے ہیں جو کبھی اسلامی تہذیب کا گہوارہ تھا لیکن اب ایک دردناک خواب بن چکا ہے۔ یہ ملک ہے اسپین۔ اسپین یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے۔ ریکارڈ کے مطابق دنیا کا سب سے پہلا اسٹیپلر اسپین میں بنایا گیا تھا جو کہ 18ویں صدی میں فرانس کے بادشاہ کے لیے تحفے کے طور پر بنایا گیا۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے جھاڑو اور ٹوکری بھی 1856 میں اسپین میں بنائی گئی۔ سگریٹ بھی سب سے پہلے 17ویں صدی میں اسپین میں ہی بنایا گیا تھا۔ والنسیا اسپین کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اس شہر پر تقریباً 5 صدیوں تک مسلمان حکمرانوں کی حکومت رہی ہے۔ اسپین میں برہنہ ساحل سمندر ہے جہاں پر لوگوں کو مکمل آزادی ہے کہ وہ بغیر کسی کپڑوں کے گھوم سکتے ہیں۔ اسپین کی 40% آبادی 60 سال سے زائد عمر کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ اسپین کے قانون کے مطابق وہاں شادی کی عمر 16 سال مقرر ہے۔ اسپین میں جسم فروشی کو لیگل قرار دیا گیا ہے۔ اسپین یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جس نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اسپین دنیا کا 14واں امیر ملک ہے۔ یورپ کے باقی ملکوں کی طرح اسپین کی کرنسی بھی یورو ہے۔ پوری دنیا میں زیتون کی جتنی پیداوار ہے اس کا 43% اسپین میں بنتا ہے۔ اسپین کی رائل فیملی پر بہتان یا الزام لگانا جرم تصور کیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو 2 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے پرانا لائٹ ہاؤس دا ٹاور آف ہیرلس کے نام سے اسپین میں ہے۔ یہ لائٹ ہاؤس پہلی صدی میں بنایا گیا تھا اور آج بھی کام کر رہا ہے۔ اسپین میں ہم جنس پرست لوگوں کو آپس میں شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اسپین میں یہ قانون 2005 میں منظور کیا گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب اسپین دنیا کے 21 ملکوں پر مشتمل تھا لیکن آج یہ سب ممالک آزاد ہیں۔ فرانس کا مشہور ایفل ٹاور سب سے پہلے اسپین کے شہر بارکلونا میں بنانے کا منصوبہ تھا۔ اسپین میں کیبل چلتی ہے جس میں بیٹھ کر آپ اسپین سے پرتگال جا سکتے ہیں۔ اسپین کے 2 فیسٹیول پوری دنیا میں مشہور ہیں جن میں ایک سان فارمن اسپین کے شہر پمپلونا میں ہوتا ہے جس میں بیل بھاگتے ہیں، جبکہ دوسرا فیسٹیول ٹومیٹانا کے نام سے بونال میں ہوتا ہے جس میں ٹماٹروں سے لڑائی ہوتی ہے۔ اس میں 1.5 لاکھ سے زیادہ ٹماٹر ایک دوسرے پر پھینکے جاتے ہیں۔ ایران کے بعد اسپین دنیا کا دوسرا ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زعفران کی پیداوار ہوتی ہے۔ اسپین میں 8,000 جو کہ ملکی معیشت کو کافی سہارا دیتی ہے۔ جنوبی اسپین کے قصبے لانجرون میں 1999 میں حکام نے قبروں کے لیے جگہ نہ ہونے پر رہائشیوں کے مرنے پر اس وقت تک پابندی عائد کر دی جب تک نئے قبرستان کے لیے جگہ نہیں مل جاتی۔ اس حکم نامے میں رہائشیوں کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ وہ قبرستان کے لیے زمین خریدنے تک زندہ رہ سکیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، یعنی قبرستان کے لیے زمین خریدی گئی یا نہیں اور وہاں اب بھی یہ قانون نافذ ہے یا نہیں، اس بارے میں تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ 2 جنوری کا دن جب بھی آتا ہے مسلمانوں کے زخم ہرے کر دیتے۔ یہ وہ دن تھا جب اسپین میں مسلم اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا تھا اور ان کی آخری ریاست غرناطہ پر بھی عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس واقعے کو سقوط غرناطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی المناک باب ہے کہ مسلمان 800 سال کی حکمرانی کے بعد اسپین سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ آج سقوط غرناطہ کو 530 سال مکمل ہو گئے مگر یہ مسلمانوں کے لیے آج بھی ایک رستہ زخم ہے۔ یورپ کے اس خطے پر مسلمانوں نے کم و بیش 700 سے 800 سال تک حکومت کی۔ 711 عیسوی میں مسلمان افواجوں نے طارق بن زیاد کی قیادت میں بحری جہازوں پر سوار ہو کر اسپین پر حملہ کیا تھا۔ جس ساحل پر مسلمان فوجیں اتریں اسے جبل الطارق کے نام سے مسموم کیا گیا، تاہم بعد میں انگریزوں کے تعصب نے اس کو بدل کر جبل الطارق کر دیا۔ اسپین پر حملے کے وقت طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا، اسے تحریک میں سنہری الفاظ کے لکھا گیا۔ ساحل پر اترنے کے بعد اس نے تمام جہازوں کو نظر آتش کرا دیا اور اپنے خطاب میں کہا، اب واپسی کے راستے مسدود ہو چکے ہیں، لڑو اور فتح یا شہادت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو۔ اس کے بعد مسلمان فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسپانوی افواج کو شکست سے دوچار کیا جس میں گاتھ بادشاہ فرار ہوتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ یوں اسلامی تحریک ہی نہیں بلکہ پورے یورپ کی ترقی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اسپین پر مسلمان کی فتح کے بعد اس خطے کی قسمت جاگ اٹھی، یہاں تعلیم کی روشنی پھیلی اور اس وقت ایسا آیا کہ اسپین خوبصورتی، تعلیم اور فن و ثقافت کا مرکز بن گیا۔ اسپین کی دھرتی سے نامور مسلمان سائنسدان اور ڈاکٹروں نے جنم لیا جو جدید ترقی یافتہ دور کی بنیاد بنے۔ ابو القاسم زہروی، ابن راشد، امام ابن حزم اور دیگر سینکڑوں علماء و فضلاء اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسپین میں مسلمانوں کی بے شمار تعمیرات میں سے 2 قابل ذکر تعمیرات قصر الحمر اور مسجد قرطبہ تھی۔ قصر الحمر مسلمان خلفاء کی
کی ریاشت گاؤں کے استعمال پر ہوتا تھا، جسے عیسائیوں نے فتح کے بعد اس رہائش بنا دیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو